بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے درس میں جو استاذ المکرم حضرت شیخ صاحب نے ذکر کیا اور بیان فرمایا کہ فہم قرآن کریم کے لیے کچھ مبادی اور اصول بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے تعریف قرآن کریم، کہ ہم جس قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ تو جو عربی میں تعریف ذکر کی تھی وہ ان الفاظ میں تھی کہ قرآن کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی وہو المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن کتاب وہ ایک عظیم کتاب ہے عربی لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، انزلہ اللہ تعالی جسے اللہ نے اتارا ہے نازل کیا ہے الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بوحی جلی وحی جلی کے ساتھ، المکتوب فی المصاحف جو لکھا ہوا ہے مصاحف کے اندر، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ جو منقول ہے ہم تک بغیر کسی شبہ کے، نقل تواتر کے ساتھ۔ اب یہ جو قرآن کریم کی تعریف ذکر کی ہے، یہی تعریف خود قرآن کریم مختلف مقامات پہ مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مثلا قرآن کریم یہی تعریف ذکر کرتا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 19واں پارہ، آیت 192، اس میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ تنزیل رب العالمین، بے شک یہ قرآن اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین لے کے آیا ہے، اتارا ہے اس کو روح الامین نے، اس کو لے کر روح الامین آیا ہے جبریل امین، علی قلبک آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ دیکھیے جو تعریف ہم نے شروع میں پڑھی وہی تعریف مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 2 میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین۔ اور ایسے ہی یہ تعریف مختلف مقامات، سورہ ہود 11واں پارہ آیت نمبر 1، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب احکمت آیاتہ یہ کتاب ہے
مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیات، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ اور ایسے ہی سورہ یوسف آیت نمبر 1، 12واں پارہ سورۃ یوسف، پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو عربین، واضح زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو یہ تعریف قرآن کریم مختلف انداز سے ذکر کرتا ہے۔ مثلا یہی تعریف سورۃ عبسہ میں بھی ذکر کی۔ سورہ عبسہ میں کیا فرمایا؟ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ کرام بررہ، تو وہاں لفظ صحف بھی آ گیا جو تعریف کے اندر یہ لفظ ذکر ہوا۔ اسی طرح فہم قرآن کریم کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے اسماء القرآن، قرآن کریم کے نام۔ تو قرآن کریم کے کتنے نام ہیں؟ آج کے درس میں استاد المکرم نے فرمایا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 50 سے کچھ اوپر نام ذکر کیے ہیں الاتقان میں، لیکن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے 50 سے بڑھا کر 63 نام خود قرآن کریم کے قرآن ہی سے ذکر کیے، 63 نام، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ تو ان ناموں میں سے اب یہ اتنے نام کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں؟ فرمایا بہت سارے نام بہت سارے صفات پہ دلالت کرتے ہیں، اور اس کی پیاری سی مثال ذکر کی۔ جیسے کسی شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ حافظ صاحب ہیں، یہ عالم صاحب بھی ہیں، یہ قاری صاحب بھی ہیں، یہ مفتی صاحب بھی ہیں۔ تو اب یہ جتنے نام ہیں اتنی صفات ہیں۔ حافظ اس لیے کہ قرآن یاد کیا ہے، عالم اس لیے کہ علم دین حاصل کیا ہے، قاری اس لیے کہ تجوید پڑھی ہے، قراءت پڑھی ہے، مفتی اس لیے کہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو قرآن کے کئی نام کئی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور ان ناموں میں سے ایک نام الکتاب۔ مثلا سورہ بقرہ آیت 1 میں فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ اور دوسرا نام ہدن، کہ قرآن ہدایت ہے، تو یہ نام بھی سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے اور کئی مقامات پر بھی، لیکن ایک مقام ہے سورہ بقرہ کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اس پہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہاں ہدایت کے کیا معنی ہیں اور کون سے مقام پر ہدایت کا کون سا معنی مراد ہوتا ہے، یہ جب ہم اس کو اپنے مقام پہ ذکر کریں گے تو پھر اس کی وضاحت ہوگی کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اور کون سی جگہ کون سا معنی مراد ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا نام خود قرآن ہے۔ یہ نام بھی سورہ واقعہ 27واں پارہ آیت 77 میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کا ایک نام ہے موعظہ، نصیحت۔ یہ نام سورہ یونس آیت نمبر 57-58 کھولیے، سورہ یونس 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 57 اور 58 فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت، من ربکم تمہارے
رب کی طرف سے. تو یہاں قرآن کریم کو موعظہ نصیحت فرمایا ہے. اور قرآن کریم کا ایک نام ہے فرقان، فرق کرنے والا. چونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرتا ہے. تو سورہ فرقان 18واں پارہ پہلی آیت، سورہ فرقان 18واں پارہ اور پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان، فرقان کو، قرآن کا نام فرقان بھی ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، تاکہ ہو جائے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا. اور قرآن کریم کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. مبارک بھی اس کا نام ہے، کریم بھی نام ہے، مصدق بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت بالغ بھی اس کا نام ہے، صراط مستقیم بھی قرآن کا نام ہے، حبل اللہ بھی اس کا نام ہے. تو چند نام استاذی المکرم نے ذکر فرمائے ہیں. اسماء القرآن کے بعد تیسری چیز، جب ہم کسی آیت میں غور اور تدبر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں قرآن کی تعریف ذکر ہے، یا اس میں قرآن کے اسماء ذکر ہیں، یا اس میں قرآن کے نزول کی حکمت ذکر ہے. تو نزول قرآن کی حکمت کیا ہے؟ کس لیے قرآن نازل کیا گیا؟ فرمایا اخراج الناس من الظلمات الى النور وتبشیر المؤمنین وتنذیر المنکرین. قرآن کی نزول کی حکمتیں اس لیے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے نور کی طرف، نور ایمان، نور توحید کی طرف، نور علم کی طرف، جہالت کے اندھیروں سے. وتبشیر المؤمنین، دوسری حکمت کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ مومنین ماننے والوں کو بشارتیں سنائی جائیں اس کے ذریعے. اور قرآن کس لیے آیا؟ وتنذیر المنکرین، جو نہیں مانتے، منکر ہیں، ان کو ڈرایا جائے، ان کو خبردار کیا جائے. اور قرآن کریم کی نزول کی یہ حکمتیں خود قرآن بھی ذکر کرتا ہے. مثلا انذار، ڈرانے کے لیے. کھولیے 7واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 18، سورہ انعام آیت نمبر 18، 7واں پارہ ہے. بلکہ آیت نمبر ہے 19. قل ای شیء اکبر شہادۃ، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس جس تک قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. تو قرآن کریم کے نزول کی حکمت اس آیت میں ذکر کی گئی، وہ ہے انذار، تاکہ ڈرایا جائے اس کے ذریعے لوگوں کو برے انجام سے، شرک کے انجام سے، مخالفت الہی کے انجام سے. اور اسی طرح یہ حکمت قرآن ذکر کرتا ہے، یہی سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 92 کھولیے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَهُ، هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے اسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں،
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے ام القرى مکے والوں کو، ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون۔ اور ایسے ہی قرآن کریم کے نزول کی حکمت، 13واں پارہ سورت ابراہیم، تیرہواں پارہ، سورت کا نام سورت ابراہیم، آیت نمبر 1، پہلی آیت ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے انزلناہ الیک، جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید عزیز اور حمید ذات کے راستے کی طرف۔ اس لیے قرآن آیا، اور یہی حکمت قرآن ذکر کرتا ہے 27واں پارہ سورۃ الحدید، 27واں پارہ سورۃ الحدید، آیت نمبر ہے 9۔ سورۃ الحدید، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ ذات ہے اللہ جو اتارتا ہے اپنے بندے پہ آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تم پر لرؤوف بے حد شفیق نہایت مہربان ہے۔ اور یہی سورت شورا دیکھیے، 25واں پارہ سورت شورا، آیت نمبر ہے 52، سورت شورا آیت 52، تقریباً آخری آیات ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح وحی کیے ہم نے آپ کی طرف روح کی اپنے حکم سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب، کتاب کو کیسے بیان کرنا ہے، ولل ایمان، ایمان کا بیان کیسے کرنا ہے۔ استاد المحترم نے یہاں کے درس کا 4 سال سے میں اس درس میں شریک ہوتا ہوں، آپ یقین کیجئے کئی مقامات ایسے آتے تھے، میں درس کے دوران 6-6 7-7 گھنٹے لگاتار درس ہوتا ہے، تو کبھی جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تو کبھی حضرت شیخ کبھی ایسا نقطہ ذکر کرتے، یقین جانیے بندہ جھوم جایا کرتا تھا، کتاب کو کیسے بیان کرنا ہے، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کا بیان کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایمان نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ نبی پیدا ہی ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو کتنا بہترین انداز ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو روشنی، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حکمت نزول قرآن، یہی حکمت اور کئی مقامات پر ہے، سورہ انعام میں بھی ہے آیت 18 کے اندر، لیکن ہم نے چند آیات بطور نمونہ پیش کی ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف قرآن،
اسماء القرآن، حکمت نزول قرآن، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک آیت کے اندر تعریف قرآن بھی نہیں ہے، اسماء القرآن بھی نہیں، حکمت نزول قرآن بھی نہیں، پھر ہم تدبر کریں گے ان آیات میں کسی سے خطاب تو نہیں، اگر خطاب ہے تو پھر ہم دیکھیں گے خطاب قرآن کریم 4 گروہوں سے کرتا ہے۔ کتنے گروہوں سے خطاب کرتا ہے؟ 4 گروہوں سے۔ سب سے پہلے مومنین سے، نمبر 2 مشرکین سے، نمبر 3 اہل کتاب سے، اور نمبر 4 المنافقین، منافقین سے خطاب کرتا ہے۔ تو اگر قرآن کریم میں دیکھا جائے کہ مومنین سے خطاب ہے تو وہ کیسے ہے، مشرکین سے خطاب ہے تو وہ کس طریقے پہ خطاب کرتا ہے، تو استاد المکرم نے سرسری طور پر آج اشارے کر دیے ان کی طرف کہ جب مشرکین سے خطاب کرتا ہے تو مشرک کس کو کہتے ہیں، پھر مشرکین کتنی قسم پر ہیں، پھر شرک کی کتنی قسمیں ہیں، تو فرمایا کہ مشرکین کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو جو شریک ٹھہراتے ہیں، مشرکین بالملائکہ، جو ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرکین بالکواکب، جو سیارے اور ستاروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، مشرکین بالجن، جو جنات اور شیاطین کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جیسے جیسے استاد محترم کرتے جائیں گے ہم اپنا سبق یاد کرتے جائیں گے۔ پھر حضرت نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، تو استاد المحترم نے فرمایا ابتداءً شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، اور شرک فعلی جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ تو شرک اعتقادی کی پھر 4 قسمیں ذکر کی ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت۔ اور میرے استاد کیا عجیب انداز ہے، فرماتے ہیں کہ شرک کی یہ 4 قسمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہ سب سے پہلے جب بندہ کسی کو ہر چیز کو جاننے والا جان لے، مان لے، تو جب ہر عالم بکل شیء مان لیتا ہے تو پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے متصرف بھی مانتا ہے اس کو۔ پھر جب متصرف مانتا ہے تو پھر پکار بھی شروع کر دیتا ہے، دعا میں پہنچ جاتا ہے، اور جب دعا اور پکار شروع کر دیتا ہے تو پھر آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت بھی اس کی شروع کر دیتا ہے۔ تو شرک کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ اور آج آپ استادی المکرم نے ایک عجیب یہ بات بھی بتلائی کہ مؤذن کی اتنی شان کیوں ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذنین قیامت والے دن، پشتوں میں جو معنی کیا ہے وہ آئیں گے پہس کا گڑے۔ تو اردو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عجیب انداز سے، کہ عام معنی تو ہے اطول، لمبی گردن۔ تو استاد نے فرمایا لمبی گردن کوئی حسن تو نہیں ہے، ایک بندہ آئے اور 3 فٹ اس کی لمبی گردن ہو تو یہ حسن ہے؟ یہ معنی نہیں۔ مؤذن قیامت والے دن آئے گا تو جس طرح مجرم گناہگار سر جھکائے ہوئے آتا ہے، مجرم بن کے نہیں، شرمندہ بن کے نہیں، گردن اٹھا کے آئے گا۔ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، عزت اور اکرام کی وجہ سے اس کی گردن اٹھی ہوئی ہوگی۔ یہ شان مؤذن کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت جب بھی اذان دیتا ہے تو 4 دفعہ ابتداءً کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو 4 دفعہ یہ کہہ کے شرک کی 4 قسمیں رد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، علم میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تصرف میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دعا و پکار میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں. 4 قسمیں جب شرک کی رد کرتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. شرک کو رد کر کے توحید کا اثبات کرتا ہے، اور توحید کے اثبات کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر رسالت سنت نبوی کی طرف دعوت دیتا ہے. جب شرک کی نفی ہو گئی، توحید کا اثبات ہو گیا، سنت کی طرف دعوت ہو گئی، سنت پہ آ گیا، فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب نماز کی طرف آ، اب نماز پڑھے گا تو اب کامیابی بھی ملے گی. اور جب اذان ختم کرنے لگتا ہے تو آخر میں پھر 2 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو شرک کی بڑی 2 قسمیں رد کر دیتا ہے، شرک فعلی اور شرک اعتقادی. ان کو رد کرنے کے بعد آخر میں پھر توحید کا اثبات کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس عجیب طرز کے ساتھ میں ایک بات آپ کو عجیب بتاؤں. میں ایک جگہ تھا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے مجھے یہاں کے درس کے حوالے سے کچھ چیزیں پوچھی. پشتو وہ نہیں جانتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں اتنی دنیا اس لیے آتی ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے کہ یہاں سیکھنے اور سکھانے کا جو منہج ہے وہ اتنا آسان ہے. تعریف قرآن، اسماء القرآن، حکمت نزول قرآن، یہ کڑیاں ملتی جب بالکل آخر تک اصول پہنچتے ہیں. بڑے دورے میں تو یہی اصول 15 دن تک حضرت شیخ پڑھاتے ہیں. پھر جب یہ خوب ازبر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سادہ قرآن کریم بندہ کھول کے بیٹھتا ہے، قرآن میں تدبر کرتا ہے بندہ. میرے شیخ فرماتے ہیں یہاں ہم اسے اینک لگا دیتے ہیں. یہ اینک ہے قرآن کی، یہ وہ اصول ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے لیے یہ آسان فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.